بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو بھائی حج پہ جا رہے ہیں، وہ جو معذور ہیں، جو میڈیسن وغیرہ جو یوز کرتے ہیں، جن کی جو ہے نا میڈیکیشن ہسٹری ڈاکٹرز وغیرہ نے لکھ کے دی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ میڈیسن وغیرہ انہوں نے کس طرح لے کے جائیں گے، اور اگر حرم شریف میں کوئی ان کو ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے وہاں پہ، یا پھر اپنی بلڈنگ میں ان کو کوئی ایمرجنسی پیش آ جاتی ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک تو یہ میڈیسن وہ ہوں گی جو آپ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ریگولرلی جو میڈیسن یوز کرتے ہیں، ان کے لیے وزارت نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ وہ لوگ جائیں گے، جانے سے پہلے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے جب آپ کی فلائٹس ہوں گی، تو آپ نے وہاں پہ جا کے جو ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آپ نے چیک اپ کروانا ہے، ان کو آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل بتانی ہے، اپنی ہسٹری بتانی ہے کہ آپ کا کیا ایشو ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو جو ہے نا پرسکرپشن آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلے کسی ڈاکٹر کی جو ہے نا آپ کے پاس پرسکرپشن ہے تو آپ وہ لے کے جائیں گے، ان کو دکھائیں گے، تو اس حساب سے وہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو میڈیسن وغیرہ وہاں سے کریں گے، اور وہ ڈاکٹر ہوں گے جو محکمہ حج کی طرف سے وہاں پہ نامزد کیے ہوں گے، وہ لکھ کے دیں گے، ان کے اوپر ان کی سٹیمپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ وہ ساری آپ وہاں لکھ کے دے دیں گے، اس کے بعد آپ نے جو 40 دن وہاں پہ گزارنے ہیں، اس حساب سے آپ نے وہ امپورٹڈ میڈیسن آپ نے لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میڈیسن وہاں نہیں ملے گی مجھے مدینہ میں، مکہ میں، تو آپ وہ میڈیسن ساتھ لے کے جائیں۔ جس میڈیسن کا آپ کو پتہ ہے مجھے مکہ مدینہ میں ملے گی، تو آپ وہ نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ جو بہت ضروری میڈیسن ہے آپ وہ ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے انسولین وغیرہ جو یوز کرتے ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، وہ جو ہے نا ساتھ اپنی اتنی مقدار لے کے جائیں تاکہ وہاں پہ انہوں نے 40 دن جو گزارنے ہیں وہ گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے لے کے وہاں ہی سے وہ جو سٹیمپ لگائیں گے، وہ شاپر ہوگا، اس میں وہ پیک کریں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ سیل لگے گی، تو اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنے لگیج میں وہ ڈال لیں گے، تو وہ آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسری بات، فار ایگزامپل اگر آپ حرم شریف میں ہیں، وہاں پہ آپ پیشنٹ ہیں، طواف کے دوران اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کوئی بہت ایمرجنسی آ جاتی ہے، بھی کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ الجیات کا جو رستہ ہے، جب انشاءاللہ آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، الجیات 4 نمبر واش روم جو ہے، 3 نمبر 4 نمبر واش روم کے پاس سائڈ میں الجیات ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، الجیات ہاسپٹل ہے، وہاں سے آپ مفت علاج کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے آپ مفت علاج کروا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے، یا کچھ ہو گیا ہے، یا آپ کا بلڈ پریشر شوٹ ہو گیا ہے، یا آپ کا شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، تو آپ کو ایمرجنسی جو ڈوز وغیرہ دیں گے، ایمرجنسی جو آپ کو وہ سہولت دیں گے، وہ وہاں پہ الجیات ہاسپٹل ہوگا، الجیات ہاسپٹل میں آپ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا علاج ہو جائے گا، فری ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہ بالکل فری ہے، وہ انشاءاللہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی الجیات ہاسپٹل کے حوالے سے، تو یہ الجیات ہاسپٹل اپنے ذہن میں رکھیے گا، دائیں ہاتھ پہ ہے۔ جب آپ اپنی عزیزیہ سے آئیں گے رستے سے، 1 نمبر واش روم لیڈیز واش روم، 2 نمبر لیڈیز واش روم سے آپ ہو کے آئیں گے، آپ کے بائیں ہاتھ پہ جہاں کلاک ٹاور ہے، بائیں ہاتھ پہ وہاں پہ الجیات کا وہ آفس ہوگا، وہاں پہ انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، الحمدللہ بہت بہترین سیٹ اپ ہے، وہاں پہ آپ جا کے میڈیسن وہاں سے آپ فری میں لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ، اگر آپ طواف کر رہے ہیں فرسٹ فلور سے، ایک تو مطاف ہے، ایک اس کے اوپر والا جو فلور ہے، ایک اس سے اوپر والا فلور ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جب آپ طواف کرتے ہیں، یہاں سے ریڈ لائٹ جہاں ہیں، گرین لائٹ جہاں پہ ہیں، گرین لائٹ جہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہیں، اس سے تھوڑا پہلے جو انٹرنس ہے، انٹرنس سے 4-5 قدم آگے جو ہے نا آپ دائیں ہاتھ پہ وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ طواف کرتے ہیں، طواف کرتے کرتے آپ کا بی پی ہائی ہو گیا، یا آپ کا بی پی لو ہو گیا، یا آپ کا شوگر آپ کا شوٹ کر گیا، ٹھیک ہے، آپ کو بے ہوش ہو گئے، یا چوٹ لگ گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً آپ نے کہاں چلے جانا ہے، جو جہاد میں نہیں جا سکتے، تو فوراً وہاں پہ جہاں طواف کرتے ہیں، تو آپ شروع کرتے ہیں جہاں پہ انٹرس ہے، انٹرس سے پہلے جو ہے نا ایک جگہ، وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ
جو ایمرجنسی کی آپ جو ہے نا میڈیسن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو تھی میرے ذہن میں تھا یہ اس کے متعلق بتاؤں، کیونکہ حاجی وہاں جاتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تھرڈ یہ ہے کہ جب آپ بلڈنگ میں ہوں گے، اگر آپ بلڈنگ میں آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو محکمہ کی طرف سے میڈیکل جو ہے نا فیسلٹیز وغیرہ دی ہوئی ہیں حج کی طرف سے۔ وہ کون سی فیسلٹی ہیں؟ وہ آپ لوگوں نے جو 11 لاکھ روپیہ دیا ہے وہ اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے وہ پیسے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں، جو ہر بلڈنگ، ہر 4-5 بلڈنگ کے درمیان میں ایک انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میڈیکل کا سہولت کا جو ہے بنایا ہوتا ہے، میڈیکل پروگرام والوں نے پاکستان حج کی طرف سے جو ہوتا ہے، وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ آپ رات کو 12 بجے جائیں، رات کو 1 بجے جائیں، ٹھیک ہے؟ ایمرجنسی ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، دن میں ہو گیا، فجر میں ہو گیا، ظہر میں، جس وقت بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوگی آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ فری علاج کر لے، فری آپ نے وہاں سے میڈیسن لینی ہے۔ اگر کسی کو، ہمارے ساتھ جو روم میں تھے کچھ حضرات تھے، وہ تو وہاں جا کے ان کی جو ان کو انسولین وغیرہ بھی دیتے تھے، ختم ہو گئی تھی، جو دوسری میڈیسن بھی دیتے تھے۔ میں بھی ایک دفعہ گیا تھا وہاں پہ، الحمدللہ میں تو اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا۔ بس میں جب حج کو میں نے جانا تھا، میرا پروگرام تھا پیادل حج کا، تو الحمدللہ میں نے پیادل حج کیے۔ میں نے اپنے ساتھ نیمکول وغیرہ، کیلسی وغیرہ، یہ چیزیں اس طرح میں نے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا چلو ضرور پڑ جاتی ہیں، تو گلے کی اسٹیپسل وغیرہ میں نے لیے تھے وہاں پہ میڈیسن۔ میں آلریڈی میں لے کے گیا تھا پین کلر، تو وہ وہاں پہ فری میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں سے فری میں لے سکتے ہیں۔ ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، جس چیز کی جو میں نے دیکھی وہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ وہاں پہ دوائیں تو فری مل رہی تھی، لیکن ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے، اللہ معاف کرے، حج پہ وہ گئے ہیں، تو جو فری میڈیسن تھی نا وہ ہر دوسرے دن جاتے اور اتنا جو ہے نا شاپر بھر کے لے کے آتے، ٹھیک ہے؟ یوز بھی نہیں کرتے، ان کو اپنے بیگوں میں ڈال دیتے، پھر 2-3 دن بعد جاتے، جو ہے نا وہ کوئی اس کی طاقت کی دوائی ہے، کوئی بلڈ پریشر کی جو ہے نا، تو 4 پتے لے آئے۔ انٹری نہیں کرواتے تھے۔ انٹری ہوتی ہے، انٹری بہت ضروری ہے، انٹری آپ نے وہاں کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اللہ کے لیے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، بالکل آپ نے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ ہمارے تھے لوگ، وہ آتے تھے، وہ اس طرح میڈیسن لے کے جو ہے نا جب جا رہے تھے، تو میں نے ان کے بیگوں میں دیکھا، ان کے بیگ بھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اتنا شاپر ان کا بھرا ہوا تھا میڈیسن کا۔ میرے پیارو، یہ بہت غلط بات ہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے 11 لاکھ 12 لاکھ اتنا لگا دیا ہے، اللہ کے لیے لگایا ہے، اس کا اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے، تو کیا آپ میڈیسن پہ آپ 1000-2000 پہ وہاں اپنے پاکستان میں جا کے نہیں لگا سکتے؟ بہت غلط بات ہے، اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو چاہیے توبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اجتماعی مال ہے، ہر کسی کا مال ہے، اس میں جو ہے نا کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ، جب آپ یہاں سے جائیں گے، آپ نے جو پیشنٹ نہیں ہیں، جو عام ماشاءاللہ الحمدللہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ میڈیسن جو ہے نا، وہ ضروری کیا ہے، یہاں سے پیناڈول ایکسٹرا لے لیں، پیناڈول، دوسرا پیناڈول کی 2-4 پتے لے لیں، ٹھیک ہے؟ ایرینیک وغیرہ لے لیں، ایرینیک لے جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں کی جو میڈیسن تھی وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتے تھے، ان کو اس پہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے پاس جو یہاں میں لے کے گیا تھا، میں نے تو ایک پتہ بھی میں یوز نہیں کیا، میں نے تو 4-5 دفعہ میں نے وہ یوز کی تھی۔ تو میں نے جو ان کو وہی پاکستان والی جو ایرینیک دی، الحمدللہ اس سے بہت فرق پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے آپ لے کے جائیں، بہت سستی ہے، 100 روپے کا پتہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ 2-3 پتے ایرینیک کے لے جائیں، اور پیناڈول ایکسٹرا وغیرہ لے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ وہاں پہ جا کے اکثر جو ہے نا یہ گلے میں بہت درد ہوتا ہے، شروع میں حاجی جاتے ہیں ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، میں ٹھنڈے پانی کے علاوہ میں پیتا نہیں تھا، تو گلے میں جو ہے نا شدید قسم کا درد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہاں سے کوئی میڈیسن، گلے کی جو دوا ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ والا بھی آپ اپنے ساتھ ایڈ کر لیں۔ تو یہ چند میڈیسن ہیں جو بہت ضروری ہیں، آپ یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی نہیں لے کے گیا تو وہ وہاں سے بھی لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے میڈیسن آپ نے اپنے بڑا لیگیج ہوگا آپ نے اس میں ڈالنی ہے، ہینڈ کیری میں نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے؟ ہینڈ کیری میں کبھی کبھی وہ نکال لیتے ہیں، جب ہینڈ کیری جو ہوگا اس میں وہ نکال دیں گے، پھر آپ کو پریشانی ہوگی، بڑے بیگ میں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ جب آپ یہ سارے معاملات کے ساتھ جائیں گے، اللہ جل شانہ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔